بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ میری ماں کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ نکلو میرے گھر سے۔ دادی کی دھاڑ سے پورا آنگن لرز گیا تھا۔ تم دونوں نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ تائی جان ایک کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اماں جی ایک بار میری بات تو سنیں۔ میرے ابا نے ہاتھ جوڑے۔ بس بہت ہو گیا۔ دادا گرجے، آج سے نہ تم ہمارے بیٹے نہ ہم تمہارے ماں باپ۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اس رات کی تاریکی میں اس گھر سے نکل آئے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سازش اتنی گہری تھی کہ اس کی جڑیں میری روح تک کو زخمی کر دیں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آنسو جو آج میری ماں کی آنکھ سے گرے ہیں، ان کا حساب ایک دن اس حویلی کا سب سے بڑا سردار چکائے گا۔ یہ کہانی صرف میری یتیمی کی نہیں، یہ کہانی اس انتقام کی ہے جو قدرت نے میرے لیے بہت پہلے سے لکھ دیا تھا۔ میرا نام سماویہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری زندگی بہت خوبصورت تھی۔ جب تک ہم گاؤں کے اس بڑے سے گھر میں سب کے ساتھ رہتے تھے، میرے ابا اور تایا 2 بھائی تھے اور دادا دادی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ لیکن یہ خوشی شاید میری تائی جان کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ میری ماں سے ہر وقت لگی رہتی تھی۔ اماں بیچاری صابر شاکر تھی، کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی، مگر تائی جان کے دل میں نہ جانے کون سی آگ جل رہی تھی۔ ان کی سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ روز میری ماں پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتی اور دادا دادی کے کان بھرتی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے میری ماں پر نہ جانے کیا الزام لگایا کہ دادا دادی نے میری ماں کو اور میرے ابا کو گھر سے نکال دیا۔ ابا نے بہت محنت کی، اماں جی، ابا جی، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن وہ پتھر کے ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پر نہیں، اپنی بہو کی باتوں پر یقین تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب ابا میرا ہاتھ پکڑ کر اور اماں اپنا چھوٹا سا سامان اٹھا کر اس گھر سے نکلے تھے جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ہم شہر آ گئے۔ ابا نے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لے لیا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ میری ماں نے بھی گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکے۔ وہ دن بہت کٹھن تھے، لیکن ان میں سکون تھا۔ وہاں تائی جان کی روز روز کی چک چک نہیں تھی۔ ابا اور اماں تھوڑا کماتے، لیکن ہم تینوں خوش تھے۔ ابا کبھی کبھار گاؤں جاتے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، لیکن وہ ان سے ملنا بھی گوارا نہ کرتے۔ تائی جان نے شاید ان کے دلوں میں ہمارے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ ہماری شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ ابا جب بھی گاؤں سے واپس آتے، ان کی آنکھیں سوجی ہوتی۔ میں سمجھ جاتی کہ آج پھر دادا دادی نے ان کا دل دکھایا ہے۔ میری ماں انہیں تسلی دیتی، کہتی ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا آپ کے ماں باپ آپ کو خود بلا کر لے کر جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور میں 10 سال کی ہو گئی۔ حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ ابا نے مزدوری چھوڑ کر اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا تھا اور ہم اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں بھی محل جیسا سکون محسوس کرتے تھے کہ ایک دن گاؤں سے خط آیا کہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ابا سے ملنا چاہتی ہے۔ ابا اور اماں مجھے لے کر فوراً گاؤں پہنچے۔ ہم جب گھر میں داخل ہوئے تو تائی جان نے ہمیں ایسے دیکھا جیسے ہم کوئی چور ہوں، لیکن دادی کی حالت دیکھ کر اماں رو پڑی۔ ابا اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے۔ اس دن دادی نے رو رو کر ابا سے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو پتر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنی بہو کی باتوں میں آ کر تم جیسے ہیرے کو گھر سے نکال دیا۔ اب تم یہی رہو گے، یہ تمہارا گھر ہے۔ تائی جان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ دادا بھی خاموش تھے، شاید انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ابا اور اماں بہت خوش تھے کہ چلو دیر سے ہی صحیح، سب ٹھیک تو ہو گیا۔ ابا نے دادی سے کہا اماں میں شہر سے اپنا سارا سامان لے آؤں، پھر ہم یہیں آپ کے پاس رہیں گے۔ شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا اپنی اس پرانی موٹر سائیکل پر اماں کو بٹھا کر شہر جا رہے تھے تاکہ اپنا سارا سامان باندھ کر واپس گاؤں آ سکے۔ میں دادی کے پاس سے رک گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی رخصت ہوئے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری رخصت ہوگی۔ راستے میں ان کا ایک ٹرک سے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں وہیں اس دنیا سے چل بسے۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو جیسے قیامت آ گئی۔ میں اس بھری دنیا میں ایک پل میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے تایا اور دادا دادی شہر پہنچے میتوں کو لینے کے لیے اور مجھے بھی ساتھ گاؤں لے گئے۔
اماں اور ابا جہاں ہنسی خوشی اپنے گھر میں واپس آنا چاہتے تھے، وہاں ان کی میتیں گئی تھیں۔ اس وقت دادا دادی اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہے تھے۔ وہ رو رو کر کہہ رہے تھے، کاش ہم نے اپنے بیٹے کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے اس تائی کی باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا۔ شاید انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے ماں باپ غلط نہیں تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ کی میتیں اس گھر کے صحن میں رکھی تھیں جہاں سے انہیں ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ دادا دادی کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، ہمارا بیٹا، ہمیں معاف کر دے، ہم ظالم ہیں، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تائی جان بھی کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ ان کے دل میں کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ شاید وہ خوش تھیں کہ ان کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میں جو ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی، اپنی شرطیں منوانے والی لڑکی تھی، ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے آنسو شاید میرے دل کے غم کے آگے کم پڑ گئے تھے۔ میں بس ایک پتھر کی مورت بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے سے میرا یتیم ہونے کا ثبوت مل جاتا تھا۔ ماں باپ کو دفنانے کے بعد جب سب گھر آئے تو اصل مسئلہ شروع ہوا۔ تائی جان نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے تائی جان سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، اگر یہ لڑکی یہاں رہے گی تو میں نہیں رہوں گی۔ یہ منحوس ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو کھا لیا، اب ہمیں بھی کھا جائے گی۔ تائی جان نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن اس بار دادا جان گرجے، بس بہت ہو گیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بیٹا اور بہو کھو دی۔ اب میں اپنی پوتی کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سماویہ یہی رہے گی، اس کے باپ کا بھی اس گھر میں حصہ ہے، یہ اپنے حصے میں رہے گی، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ دادی نے بھی روتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ہماری نشانی ہے، ہم اسے خود سے دور نہیں کریں گے۔ تائی جان یہ سن کر تل ملا گئی، مگر دادا کے غصے کے آگے کچھ بول نہ سکی۔ میں دادا دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنے لگی۔ دادا دادی کی کچھ زمینیں تھیں جن کا ٹھیکہ آتا تھا، وہ اسی ٹھیکے کے پیسوں سے مجھے پالنے لگے۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میرے اندر اب کوئی خواہش ہی باقی نہ رہی تھی۔ میں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، جیسے میں اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں۔ تائی جان مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی نفرت بھری نظریں میرا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ ان کی بیٹیاں بھی مجھ سے دور دور رہتی، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ ایک رات میں پانی پینے اٹھی تو تایا اور تائی کی دبی دبی آوازیں سنائی تھی۔ تائی جان کہہ رہی تھیں، میں کہتی ہوں اس لڑکی کو اس کمرے سے دور ہی رکھنا جو اس کی ماں کا تھا، کہیں اسے وہ صندوق نہ مل جائے۔ تائی جان نے کہا، کیسا صندوق؟ کیا رکھا ہے اس میں؟ تائی بولی، تم نہیں سمجھو گے، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کی ماں بہت تیز تھی، مرتے مرتے بھی میرے لیے مصیبت چھوڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کس صندوق کی بات کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ میری ماں کا کون سا راز اس گھر میں دفن ہے، مگر دادا دادی کی محبت نے مجھے اس بارے میں سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا۔ لیکن یہ سایہ بھی میرے سر پر زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ جوان اولاد کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ دادا دادی اس غم کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ میرے ماں باپ کی وفات کے ٹھیک 2 سال بعد پہلے دادی اور پھر چند مہینوں بعد دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں رہا تھا۔ اصل یتیمی تو اسی وقت آئی تھی جب دادا دادی کا ہاتھ میرے سر سے اٹھ گیا۔ تایا جان تھے، لیکن ان کی تائی جان کے سامنے ایک نہیں چلتی تھی۔ میرے تایا کی 2 بیٹیاں تھیں، ساری زمینیں اب تایا جان کے پاس تھیں۔ دادا دادی کے مرنے کے بعد تائی جان مجھے پھر سے گھر سے نکالنے پر تل گئی۔ کہنے لگی، اب کون ہے اس کا یہاں؟ اب میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تایا جان نے دبی آواز میں کہا، لوگ کیا کہیں گے، بھتیجی کو گھر سے نکال دیا۔ تائی جان کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شاید انہیں میرے حصے کی زمین کا لالچ آ گیا تھا، جو اب قانونی طور پر میری تھی، یا پھر لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا، یہ میں نہیں جانتی۔ لیکن تائی جان نے مجھے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، مفت کی روٹیاں نہیں ملیں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔
میری زندگی کا وہ باب شروع ہوا جسے میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ دادا دادی کے جاتے ہی تائی جان کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اگلے ہی دن جب میں اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو تائی جان نے میرا بستہ چھین کر دور پھینک دیا۔ کہاں چلی ہو؟ پڑھنے؟ مہارانی صاحبہ، اب تمہیں اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے بہت منت کی، تائی جان مجھے پڑھنے دے۔ میرے ابا کہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں گی۔ تائی جان زور سے ہنسی۔ ڈاکٹر بنے گی؟ یہ دیکھو ذرا اس کے خواب، نوکرانی ہے تو نوکرانی بن کر رہ، زیادہ اونچے خواب مت دیکھ۔ چل جا کر برتن صاف کر، آج سے گھر کا سارا کام تو کرے گی، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا تجھے میں نے۔ تائی جان وہی بیٹھے تھے، میں نے ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس دن میری تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور میری نوکرانی والی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا اور رات کو سب سے آخر میں سونا میری تقدیر بن گیا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی، جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، تائی جان اور ان کی دونوں بیٹیوں کی خدمت کرنا، یہی میرا مقدر تھا۔ تائی جان کی بیٹیاں مجھ سے بس 2-4 سال ہی بڑی تھیں، لیکن وہ مجھ پر ایسے حکم چلاتی تھیں جیسے میں ان کی خریدی ہوئی لونڈی ہوں۔ اے اسماویہ، میرے کپڑے استری کر۔ اسماویہ، میرے جوتے پالش کر۔ اسماویہ، میرے لیے پانی لا۔ میں بے جان جسم کے ساتھ سارا دن ان کے کام کرتی، لیکن تائی جان اور ان کی بیٹیاں سارا دن کام کروانے کے بعد بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ ذرا سی غلطی پر تائی جان مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ ارے منحوس، تجھے کام کرنا کب آئے گا؟ سارا دن تو پڑی سوتی رہتی ہے، کام تو تجھ سے ہوتا نہیں۔ تائی جان کے سامنے مجھ پر ظلم و ستم ہوتے، لیکن وہ بالکل خاموش رہتے اور کچھ نہ کہتے۔ کبھی کبھار دبی آواز میں کہتے، ارے کیوں مارتی ہو بچی کو؟ تو تائی جان ان پر ہی چڑھ دوڑتی۔ تمہیں بڑا درد آ رہا ہے اس یتیم کا، جاؤ بلا لو اس کے ماں باپ کو جو اسے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے۔ اور تائی جان پھر سے خاموش ہو جاتے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے تب ہوتی جب مجھے بھوکا رکھا جاتا۔ تائی جان کا دل چاہتا تو مجھے کھانا دے دیتی، دل چاہتا تو نہ دیتی۔ کئی بار 2 دن تک میں فاقے گزارتی، لیکن اف تک نہ کرتی۔ میں جانتی تھی میرے سر پہ میرے ماں باپ نہیں جو میری بھوک کا احساس کریں گے۔ تائی جان جو کبھی کبھار مجھے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دیتی تھی، وہی میرے لیے غنیمت تھا۔ میں کمزوری سے نڈھال ہو جاتی، لیکن تائی جان نے کبھی بیماری میں بھی مجھ پر رحم نہیں کیا تھا۔ بخار میں تپتے ہوئے بھی وہ مجھ سے کام کرواتی۔ اگر تو مر بھی گئی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس گھر سے ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ اکثر کہتی، جس دن سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے میں نے کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا تھا، میرا تو دل ہی مر چکا تھا، اور ویسے بھی کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کسے تھی؟ تائی جان کی بیٹیوں کے پھٹے پرانے اترن میرے حصے میں آتے تھے جو میں پہن لیا کرتی تھی۔ وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے یاد آتا تھا میرے بابا بے شک مزدور تھے، لیکن کبھی مجھے کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری بیٹی شہزادی ہے، میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور آج میں اسی گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی رات کو میں اس کمرے کے پاس سے گزرتی جہاں میری ماں کا صندوق تھا۔ تائی جان نے وہ کمرہ بند کروا دیا تھا اور چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ مجھے آج بھی ان کی وہ بات یاد تھی کہ اس کی ماں مرتے مرتے بھی مصیبت چھوڑ گئی۔ نہ جانے اس صندوق میں ایسا کیا تھا جو تائی جان مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس گھر میں ایک بے جان مشین کی طرح کام کرتی رہی۔ میری عمر بڑھ رہی تھی، لیکن میری زندگی وہیں رکی ہوئی تھی۔ تائی جان کی بیٹیوں کے رویوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفرت اور تذلیل میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ تائی جان کی بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی جب تائی جان کی بڑی بیٹی عالیہ نے دوسری کو کہا، ارے تم نے سنا گاؤں کی سب سے امیر ترین انسان زیدان مصطفیٰ کے ہاں شادی ہے؟ ارے ہاں سنا ہے، بہت بڑا سردار ہے وہ، اس کی شادی بھی تو کسی شہزادی سے ہی ہو رہی ہوگی۔ دوسری بیٹی سمرا نے جواب دیا، کہتے ہیں پورے گاؤں والوں کو بلایا گیا ہے، اتنی بڑی شادی آج تک کسی گاؤں میں کبھی نہیں ہوئی۔ تائی جان بھی وہیں بیٹھی تھی، بولی، ہاں ہاں ہمیں تو دعوت ضرور آئے گی،
آخر گاؤں کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے ہمارا۔ تم دونوں اپنے نئے کپڑے بنوا لو، ایسا نہ ہو کہ شادی میں ہم کسی سے کم لگے۔ عالیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، اماں اس نوکرانی کا کیا کریں گے؟ اسے تو نہیں لے کر جائیں گے نا؟ تائی جان نے مجھے گھور کر دیکھا۔ یہ کہاں جائے گی؟ اس کی اوقات ہے اتنے بڑے لوگوں کی شادی میں جانے کی؟ یہ گھر پر رہ کر گھر کی رکھوالی کرے گی، اور ویسے بھی اسے لے جا کر ہم نے اپنی بے عزتی کروانی ہے کیا؟ لوگ کہیں گے یہ بھکارن کہاں سے لیا ہے؟ سمرا کھلکھلا کر ہنسی۔ اماں صحیح کہہ رہی ہیں، اس کی شکل دیکھو ذرا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے یہ ہمارے ساتھ جائے گی تو لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے بابا مجھے شہزادی کہتے تھے، اور آج میں لوگوں کے لیے ایک بھکارن تھی جن کے گھر میں میرے باپ کا بھی حصہ تھا۔ میں جانتی تھی تائی جان مجھے پہلے بھی کسی فنکشن میں نہیں لے کر جاتی، تو اب اتنی بڑی شادی میں کہاں لے کر جائیں گی؟ میں اپنا کام کرتی رہی۔ چند دن بعد ہی شادی کا دعوت نامہ آ گیا۔ تایا اور تائی کی فیملی کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا۔ گھر میں جیسے جشن کا سما تھا۔ تائی جان کی بیٹیاں بازاروں کے چکر لگانے لگی، نئے نئے کپڑے اور جوتے خریدے جا رہے تھے۔ میرے کام کا بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ ان کے نئے کپڑوں کو سنبھالنا، ان کے جوتے صاف کرنا اور ان کی تیاریوں میں مدد کرنا سب میری ذمہ داری تھی۔ ایک رات میں کام سے تھک کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں جانے لگی تو تایا اور تائی کی آواز آئی۔ تائی جان کہہ رہی تھی، تم نے اس کمرے کو تالا ٹھیک سے لگایا ہے نا، جس میں اس کی ماں کا صندوق ہے؟ تایا نے کہا، ہاں لگا دیا ہے، لیکن اب تو اس میں کچھ نہیں ہوگا، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ تائی بولی، نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اس لڑکی کے ہاتھ کچھ لگ نہ جائے۔ میں نے سنا ہے اس کی ماں مرنے سے پہلے اپنے زیور اور کچھ کاغذات اس میں رکھ گئی تھی۔ بس یہ شادی ہو جائے پھر میں اس صندوق کو ہی ٹھکانے لگا دوں گی۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو میں ٹھٹک گئی۔ میری ماں کے زیور اور کاغذات، میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں پہلی بار ایک امید جاگی کہ شاید اس صندوق میں میری ماں کا کوئی ایسا راز ہو جو میری اس جہنم جیسی زندگی کو بدل سکے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تائی جان سے اس بارے میں پوچھ سکتی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان شادیوں میں شہزادیوں کی طرح بند سنور کر جاتی، نہ کہ ایک نوکرانی کی طرح ان کی اترن پہنتی۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور تائی جان کی بیٹیوں کے نئے کپڑے سل کر آ گئے تھے۔ وہ سارا دن شیشے کے سامنے کھڑی اپنے جوڑے دیکھتی اور کہہ کے لگاتی۔ عالیہ نے مجھ سے کہا، اے نوکرانی، دیکھ ہم کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور تم بس ہمیں ایسے ہی دیکھتی رہنا، تم تو گھر پر بیٹھ کر برتن ہی مانجو گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو ویسے بھی اس شادی میں جانے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ میرے دل میں تو اپنے ماں باپ کا غم ہی اتنا تھا کہ مجھے کسی خوشی کی تقریب میں جانے کا شوق نہیں رہا تھا، لیکن تائی جان مجھے ویسے بھی کہاں لے کر جاتی۔ شادی سے ایک دن پہلے گاؤں کی ہی ایک عورت تائی جان سے ملنے آئی۔ وہ گاؤں کی خبریں رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے تائی جان سے کہا، ارے نصیبن، تم بھی شادی کی تیاری کر رہی ہو؟ تائی جان نے فخر سے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، سرداروں کی شادی ہے، ہمیں تو خاص دعوت نامہ آیا ہے، ہم تو ضرور جائیں گے۔ اس عورت نے کہا، ہاں جانا تو سب کو ہی پڑے گا، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ سردار زیدان مصطفیٰ کے باپ کا حکم ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد گھر پر نہیں رہے گا، سب کو شادی میں آنا ہوگا۔ انہوں نے گاؤں سے باہر ایک کھلے میدان میں انتظام کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس خوشی میں شریک ہو۔ کوئی گھر پر پایا گیا تو سردار صاحب ناراض ہوں گے۔ تائی جان کا رنگ یہ سن کر فک ہو گیا۔ کیا مطلب سب کو جانا ہوگا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب کو، تمہارے گھر میں یہ جو تمہاری بھتیجی ہے یہ بھی جائے گی، اس عورت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تائی جان نے فوراً کہا، ارے یہ تو بیمار رہتی ہے، یہ کہاں جائے گی، اسے چلا نہیں جاتا۔ عورت بولی، ارے کیسی باتیں کرتی ہو نصیبن، سردار کا حکم ہے، سب کو آنا ہے، اگر تم اسے نہ لائی تو سردار کے لوگ برا مانیں گے، چلو میں چلتی ہوں، سب کو بتانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی، لیکن تائی جان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے چلائی، اب کیا مصیبت ہے، اس منحوس کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ عالیہ اور سمرا بھی منہ بسور کر رہ گئی۔ اماں، اب کیا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ جائے گی تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی۔ سمرا نے کہا۔ تائی جان کچھ دیر سوچتی رہی، پھر تایا جان جو اب تک خاموش بیٹھے تھے پہلی بار بولے، اور ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس معاویہ کو ساتھ لے کر جانا ہوگا،
अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं। माना तुमने आज तक इसे अपनी बेटियों जैसा नहीं माना, लेकिन फिर भी ये हमारी इज्जत है। लोग बातें बनाएंगे कि भतीजी को घर पर छोड़कर शादी में आ गए, और सरदार का हुक्म भी है। ताईजान की बात सुनकर मजबूर हो गई। वो जानती थी कि वो सरदार के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकती। वो गुस्से से बोली, ठीक है, चलो तुम भी शादी पे, और कुछ नहीं, हमारी चीजें तो संभाल लोगी। आलिया और समरा ये सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ अम्मा, ये ठीक कहा आपने। इस नौकरानी की औकात ही क्या है? यही औकात तो है इसकी। ये वहाँ हमारे बैग्स और जूते संभालेगी और हम खूब इंजॉय करेंगे। मैं खामोशी से सब कुछ सुनती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ताईजान ने मुझे कहा, अब खड़ी क्या हो, जाओ काम करो, कल तुम्हें भी हमारे साथ उस भकारन हालत में ही चलना है। तभी मैंने डरते डरते कहा, लेकिन ताईजान, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। ताईजान ने मेरी बात सुनकर एक तंजिया कहकर लगाया, कपड़े चाहिए तुझे? वाह भाई, नौकरानी को अब कपड़ों की भी फिक्र होने लगी है। इसकी फिक्र ना करो, कपड़े भी तुम्हें दे देंगे। पहले कौन सा तेरे बाप की कमाई आती है जिसे तुम कपड़े पहनती हो? हमारा दिया ही पहनती हो और खाती हो। ताईजान की ये बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। मैं खामोशी के साथ आंसू बहाती हुई अपने काम में मगन हो गई। मेरे पास उनके तानों का कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी कि ये जो कुछ भी कह रही हैं, इसमें सच्चाई कम और मुझे जलील करने का अंसर ज्यादा है। ये जमीनें, ये घर सब मेरे दादा का था, जिसमें मेरे बाप का बराबर का हिस्सा था। लेकिन आज मैं उसी घर में एक भिखारन की जिंदगी गुजार रही थी। शादी का दिन आन पहुंचा। ताईजान की तमाम बेटियों ने अपने कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए नए नए कपड़े खरीदे थे। वो कपड़े वाकई बहुत शानदार और कीमती थे। मैं जानती थी ये शानदार कपड़े मेरे बाप दादा की जमीनों से आई हुई कमाई से बने हैं। वो दोनों तैयार हो रही थी, शीशे के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी और एक दूसरे की तारीफें कर रही थी। वाह आलिया, तुम तो बिल्कुल शहजादी लग रही हो। समरा ने कहा, तुम भी किसी से कम नहीं लग रही। आलिया ने जवाब दिया, आज शादी में सब हमें ही देखेंगे। ताईजान भी तैयार होकर आई और अपनी बेटियों को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जो एक कोने में खड़ी उन सबको देख रही थी। अरे, तू अभी तक यहीं खड़ी है, जाकर तैयार हो जा। मैंने धीरे से कहा, ताईजान, आपने कहा था आप मुझे कपड़े देंगी। ताईजान को जैसे याद आया, ओ हाँ, तेरे कपड़े। तभी ताईजान की बड़ी बेटी आलिया अपने कमरे में गई और अपना एक पुराना सा सूट लाकर मेरे सामने फेंक दिया। ये सूट पहन कर जाओगी तुम शादी में, उसने हकारत से कहा। मैंने वो सूट उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो सूट तो जगह जगह से फटा हुआ था। वो इतना पुराना और बोसीदा था कि शायद कोई भिखारी भी उसे न पहनता। ये सूट शायद जानबूझकर फाड़कर मुझे दिया गया था, या फिर उसकी कंडीशन ही ऐसी थी। मैंने नम लहजे में कहा, लेकिन ताईजान, ये कपड़े तो फटे हुए हैं। ये सुनना था कि ताईजान की बेटियां गुस्से से मुझे घूरने लगी। आलिया चिल्ला कर बोली, जितनी तेरी हैसियत है ना, इसके मुताबिक ही चल रहे। ज्यादा मलिका बनने की कोशिश न कर। नौकरानी है तो नौकरानी बन के रह। तुम्हारे लिए ऐसे कपड़े हैं, पहनने हैं तो पहन, नहीं पहनने तो तेरी मर्जी, और हमारे नए कपड़ों पर नजर रखने की जरूरत नहीं। उसने मुझे एक ही जुबान में लाख बातें सुना दी थी। समरा भी हंसकर बोली, हाँ हाँ, सही कहा, इसकी औकात ही यही है कि ये हमारे फटे पुराने कपड़े पहने। ताईजान ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। चुप करके पहन ले, ये भी गनीमत है कि हम तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, वरना तेरी जैसे मनहूस को कौन अपने साथ ले जाता है। मैं खामोशी के साथ आंसू बहाने लगी, जो मेरे नसीब में लिखे गए थे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं वो फटे पुराने कपड़े पहनकर मामूल के मुताबिक अपने बालों की चुटियां बनाकर तैयार हुई। मेरे वो फटे पुराने कपड़े जगह जगह से मेरे गुर्बत और यतीम होने की दलील दे रहे थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरा अपना दिल रोने लगा। मुझे अपने अब्बा याद आ गए, जो मुझे हमेशा शहजादी बनाकर रखते थे, और आज मैं एक नौकरानी से भी बदतर हालत में थी। ताईजान ऐसी ही हालत में मुझे लेकर उस अमीर तरीन शादी में चली गई। उनका मकसद शायद मुझे वहां ले जाकर मजीद जलील करना था, ताकि पूरा गांव मेरी हालत देखे और मुझ पर हंसे। मैं उस आने वाले तूफान से बेखबर उनके साथ चल पड़ी। हम उस खुले मैदान में पहुंचे जहां शादी का इंतजाम किया गया था। वो जगह किसी महल से कम नहीं लग रही थी। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था और गांव के तमाम लोग शानदार लिबास में आए हुए थे, क्योंकि शादी बहुत अमीरों की थी।
تائی جان اور ان کی بیٹیاں تو جیسے زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھ رہی تھیں۔ وہ مجھے دھکا دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ چلو پیچھے پیچھے آؤ اور ہم سے دور رہنا، کہیں لوگ تمہیں ہمارے ساتھ دیکھ کر ہمیں بھی بھکارن نہ سمجھ لیں۔ میں ان کے پیچھے سر جھکائے چلنے لگی۔ میرے پھٹے پرانے کپڑے اور میری حالت سب سے مختلف تھی۔ ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر کانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ ارے یہ لڑکی کون ہے؟ کوئی بھکارن لگتی ہے، ایک عورت نے دوسری سے کہا۔ دیکھو تو اس کے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں، اسے اندر کس نے آنے دیا؟ دوسری نے جواب دیا۔ ارے شادی بیاہ میں ایسے لوگ آ ہی جاتے ہیں، مانگنے کے لیے آئی ہوگی، 2-4 روپے دے دو اور بھگا اسے۔ کوئی کہہ رہا تھا اس فقیرنی کو بھی کسی نے شادی پر بلایا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں بھکارن نہیں تھی، میرے باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن آج میری یتیمی اور غربت کا تماشا سرعام ہو رہا تھا۔ میرا دل ایسے لگ رہا تھا جسے پھٹ جائے گا۔ تائی جان اور ان کی بیٹیاں دور کھڑی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ میری اس تذلیل سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ عالیہ نے سمرا کے کان میں کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا اسے لانا اچھا رہے گا، دیکھو کیسے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں روتے ہوئے اس حال سے باہر بھاگی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگی کہ مجھے اپنے سامنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں ایک سوٹڈ بوٹڈ خوبصورت نوجوان سے بری طرح ٹکرائی۔ میں گرتے گرتے بچی۔ وہ نوجوان جو کسی سردار سے کم نہیں لگ رہا تھا، اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن میں اپنے دکھ میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ میں نے کچھ نہ کہا اور خود کو سنبھال کر اٹھی اور وہاں سے بھاگ کر ایک کونے میں جہاں اندھیرا تھا وہاں بیٹھ کر خوب جی بھر کر روئی۔ میرے اللہ، یہ تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ کاش آج میرے ابا زندہ ہوتے، میری اماں زندہ ہوتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان جسے میں نے ابھی دیکھا تھا وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر اپنے محافظوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ جب شادی ختم ہوئی تو تائی جان اور ان کی بیٹیاں میرے پاس آئیں۔ عالیہ نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، چل اٹھ، بہت ہو گیا ڈرامہ، گھر نہیں جانا کیا ہم نے؟ بغیر کھانے کی میں تائی جان کی بیٹیوں کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر جا کر تائی جان اور اس کی بیٹیوں نے میرا خوب مذاق بنایا۔ تائی جان کی بیٹی کہنے لگی، مزہ آیا شادی میں؟ مجھے تو بہت مزہ آیا جب لوگ تجھے بھکارن کہہ رہے تھے۔ واہ کیا سین تھا۔ سمرا بولی، ہاں ہاں میں نے تو بہت انجوائے کیا اس سین کو جب لوگ اس پر فکرے کس رہے تھے۔ ارے وہ تو اچھا ہوا وہ سردار کا بیٹا زیدان مصطفیٰ وہاں آ گیا، ورنہ لوگ تو اسے مار ہی ڈالتے۔ عالیہ نے کہا، میں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن میرے کانوں میں وہ نام گونج رہا تھا، زیدان مصطفیٰ۔ تو کیا وہ نوجوان جس سے میں ٹکرائی تھی وہ وہی سردار تھا جس کی شادی تھی؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی تو اس کی ہو رہی تھی، خیر مجھے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ 3 دن تک مسلسل میں تائی اور تائی کی بیٹیوں کے مذاق اور تانوں کا نشانہ بنتی رہی۔ وہ مجھے بھکارن کہہ کر بلاتی اور میرا مذاق اڑاتی۔ میں صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ تیسرے دن ہی میں صحن میں برتن دھو رہی تھی کہ گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی رک گئی۔ اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑیاں تھیں۔ پورا محلہ وہاں پر جمع ہو چکا تھا۔ کتنی بڑی گاڑیاں اور اتنے محافظ کس کے گھر آ گئے ہیں؟ تائی جان اور اس کی بیٹیاں بھی گھبرا کر باہر نکلی۔ تائی جان کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا کہ سردار کے لوگ ان کے گھر کیوں آئے۔ گاڑی سے نکلنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی نوجوان زیدان مصطفیٰ تھا، جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار اور یہاں کے سردار کا اکلوتا وارث تھا۔ میں جو برتن دھو رہی تھی میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ پورا گاؤں یہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھا کہ سردار کا بیٹا اس غریب گھر میں کیا کرنے آیا ہے۔ تائی جان اور اس کی بیٹیاں گھبراہٹ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے آگے بڑھیں۔ تائی جان کا خوف سے برا حال تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھیں۔ سردار صاحب، آپ نے ہمارے غریب خانے پر کیسے قدم رکھ دیے؟ کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے۔ زیدان مصطفیٰ کی نظریں پورے ہجوم پر سے ہوتی آخرکار مجھ پر آ کر رکی، جو میں کچن کے دروازے پر سہمی کھڑی تھی۔ تائی جان نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے فوراً اپنی بیٹی عالیہ کو آگے کیا۔ سردار صاحب، آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ میری بیٹی عالیہ ہے، اس دن شادی میں بھی تو تھی۔ یہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی لیکن رش بہت تھا۔ زیدان مصطفیٰ نے عالیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کی نظریں صرف مجھ پر تھیں۔
اس نے تایا جان سے ایک سرد لہجے میں پوچھا۔ اس گھر میں رحمت علی مرحوم کی بیٹی کون ہے؟ تایا جان اور تائی جان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ رحمت علی یعنی میرے ابا کا نام سن کر وہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ تائی جان نے فوراً کہا، رحمت علی؟ کون رحمت علی؟ ارے ہاں، میرا دیور تھا، مر گیا بیچارہ، اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی ہیں اس کے وارث۔ زیدان مصطفیٰ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں طنز تھا۔ اچھا، تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر وہ لڑکی کون ہے جو وہاں کھڑی ہے؟ اس نے میری طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تائی جان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے وہ تو ایک یتیم نوکرانی ہے، ہم نے ترس کھا کر اسے پناہ دی ہے، اس کا رحمت علی سے کوئی تعلق نہیں۔ زیدان مصطفیٰ کی آواز اب گرجدار ہو گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا جھوٹ، میں یہاں تمہاری کہانیاں سننے نہیں آیا، میں یہاں رحمت علی کی بیٹی اسماویہ کے لیے آیا ہوں۔ پورا مجمع دم بخود کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تایا جان اب کانپ رہے تھے۔ سردار صاحب، وہ میری بھتیجی ہیں۔ تائی جان نے بات کاٹ دی۔ ہاں بھتیجی ہے، لیکن اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل ہے، کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ زیدان مصطفیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل تم سب ہو جو سچ کو چھپا رہے ہو۔ تایا جان، لگتا ہے آپ اپنے بھائی سے کیا گیا وعدہ بھول گئے ہیں۔ تایا جان نے حیرت سے دیکھا۔ کیسا وعدہ سردار صاحب؟ زیدان مصطفیٰ نے بلند آواز میں کہا۔ وہ وعدہ جو میرے باپ سردار مصطفیٰ خان نے تمہارے بھائی رحمت علی سے کیا تھا، آج سے 20 سال پہلے، جب رحمت علی نے میرے باپ کی جان بچائی تھی، تب میرے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ وہ اپنی اولادوں کا رشتہ جوڑ کر چکائیں گے۔ میرے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ رحمت علی کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنے گی۔ یہ سننا تھا کہ جیسے ہر طرف بم پھٹ گیا۔ گاؤں والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تائی جان چیخ پڑی، یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا، یہ سب اس لڑکی کی سازش ہے، یہ سردار کو پھانسنا چاہتی ہے۔ زیدان مصطفیٰ ہنسا۔ سازش تو تم نے کی تھی، آج سے کئی سال پہلے، جب تم نے اپنی سازشوں سے اپنی دیورانی کو گھر سے نکلوایا تھا تاکہ یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ تم چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی اس حویلی کی بہو بنے، اسی لیے تم نے ان پر ظلم کیا۔ تائی جان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ زمین پر گرنے ہی والی تھیں کہ عالیہ اور سمرہ نے انہیں سنبھالا۔ زیدان مصطفیٰ نے کہا، اور تم اس سچ کو بھی چھپاتی رہی جو صندوق میں بند ہے، جو تم نے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے، کیونکہ اس میں میرے باپ کا خط اور وہ وعدہ موجود ہے۔ تائی جان کی آنکھیں جیسے باہر ابل پڑیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سارا راز کھل چکا ہے۔ زیدان مصطفیٰ نے میری طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ میں اس دن شادی میں تمہیں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے باپ رحمت علی جیسے ہیں۔ میں نے 3 دن تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کروایا کہ کیسی میری ہونے والی بیوی کے ساتھ اس کے اپنے گھر میں نوکرانیوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس نے مجمع کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، میں زیدان مصطفیٰ آج یہاں اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں اسماویہ رحمت علی سے شادی کرنے اور اسے اس حویلی کی ملکہ بنانے آیا ہوں۔ تائی جان اور ان کی بیٹیوں پر جیسے بجلی گر گئی ہو، وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ تائی جان جانتے تھے کہ وہ سردار کو انکار نہیں کر سکتے، ان کی ہمت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے کہا، سردار صاحب، جو آپ کا حکم ہو ہمیں منظور ہے۔ زیدان مصطفیٰ نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھے اور میرے سامنے قیمتی جوڑے اور زیورات رکھتی ہے، کل نکاح ہوگا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر زیدان مصطفیٰ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں اس حویلی کی ملکہ بننے والی ہوں۔ زیدان مصطفیٰ کے جانے کے بعد گھر میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ تائی جان وہیں صحن میں بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ تھا۔ عالیہ اور سمرہ ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نوکرانی اس حویلی کی ملکہ بنے گی؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے تو اس کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے۔ سمرہ بولی۔ تائی جان نے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھا اور چیخیں، سب تیری وجہ سے ہوا ہے منحوس، تو نے کالا جادو کیا ہے سردار پر، ورنہ وہ تجھ جیسی بھکارن کو کیوں پسند کرتا؟ میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، میں خود ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ تائی جان جو اب تک خاموش تھی، پہلی بار غصے میں بولے، بس کر دو نصیبن، ہم سردار کو انکار نہیں کر سکتے، وہ اس علاقے کا سردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اگر ہم نے انکار کیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر تائی جان اور ان کی بیٹیوں کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دی گئی۔ تائی جان نے مجھ سے کہا، جاؤ اندر جاؤ، کل تمہارا نکاح ہے۔ اس رات مجھے سونے کے لیے دادا دادی کا پرانا کمرہ دیا گیا، جس میں میری ماں کا وہ صندوق بھی پڑا تھا جسے تائی جان نے ہمیشہ مجھ سے چھپائے رکھا تھا۔ آج اس کمرے کا تالا میرے لیے کھول دیا گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا۔ اس میں میری ماں کے چند پرانے کپڑے، کچھ زیور اور وہ خط پڑا تھا جو سردار مصطفیٰ خان نے میرے ابا کے نام لکھا تھا۔ میں اس وعدے کا ذکر تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی حویلی سے گاڑیاں آ گئی۔ وہ میرے لیے نکاح کا جوڑا لے کر آئے تھے جو لاکھوں کا تھا۔ حویلی کی نوکرانیاں وہ جوڑا لے کر آئیں اور مجھے تیار کرنے لگی۔ تائی جان اور ان کی بیٹیاں دور کھڑی حسد کی آگ میں جل رہی تھیں۔ جب میں نے وہ قیمتی جوڑا پہنا تو مجھے اپنے پر کسے جانے والے وہ فکرے یاد آ رہے تھے جو شادی میں 3 دن پہلے مجھ پر کسے گئے تھے۔ لوگ مجھے بیکارن فقیر نہیں کہہ رہے تھے اور آج میں اس علاقے کے سب سے بڑے سردار کی دلہن بن رہی تھی۔ میرے اللہ، تو بے نیاز ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تائی جان جانتے تھے کہ زیدان مصطفیٰ کو وہ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سردار تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تائی نے مجبوراً اسی ٹائم میرا نکاح زیدان مصطفیٰ سے کر دیا۔ قاضی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا، اسماویہ بنت رحمت علی، کیا آپ کو زیدان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ خان کا نکاح اپنے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ تو میری زبان سے صرف اتنا نکلا، قبول ہے۔ تائی جان نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ میری رخصتی اتنی خاموشی سے ہوئی کہ جیسے میں اس گھر کا حصہ ہی نہیں، میں دلہن بن کے زیدان مصطفیٰ کی بہت بڑی حویلی میں آ گئی تھی جہاں مجھے سچ میں ملکہ جیسا پروٹوکول دیا گیا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوکروں کی قطاریں لگ گئی، ہر کوئی مجھے جھک کر سلام کر رہا تھا۔ بی بی جی، حویلی میں خوش آمدید۔ زیدان مصطفیٰ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے حویلی کے اندر لے گیا۔ میں اس حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سچ میں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ملکہ ہوں۔ میرے آگے پیچھے نوکر چاکر پھر رہے تھے۔ بی بی جی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں حکم دیجیے گا، ایک نوکرانی نے ادب سے کہا۔ مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا جو کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہی اسماویہ جسے کل تک پھٹے پرانے کپڑے ملتے تھے آج لاکھوں کے لباس اور زیورات میں ملبوس تھی۔ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر کا بدلہ دیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی ملکہ جیسی گزرنے لگی۔ رات کو زیدان مصطفیٰ میرے کمرے میں آئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ اسماویہ، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا، ہماری شادی کی پہلی رات تم مجھ سے منہ دکھائے میں جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا، سردار صاحب، آپ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے منہ دکھائے میں جو تحفہ مانگا وہ سن کر آپ شاید حیران رہ جائیں۔ زیدان مصطفیٰ مسکرائے۔ مانگو اسماویہ، آج تم جو مانگو گی ملے گا، چاہے وہ میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، آج کے بعد اس علاقے کی کوئی یتیم بچی یا بچہ کسی ظالم تائی کے گھر میں نہیں پلے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سب کے لیے ایک الگ سے ایک ادارہ بنائیں جہاں ان کو ان کی زندگی کی تمام سہولتیں دی جائیں، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں وہ پیار دیا جائے جس سے وہ محروم رہے۔ زیدان مصطفیٰ میری بات سن کر حیران نہیں ہوئے بلکہ ان کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی ایک نئی چمک ابھر آئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اسماویہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم نے اپنے لیے محل یا زیور نہیں مانگے بلکہ ان بے سہاروں کا سہارا مانگا ہے جن کا درد تم خود محسوس کر چکی ہو۔ میں نے سچ میں ایک ہیرا چنا ہے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ کل ہی سے اس ادارے کی بنیاد رکھی جائے گی اور وہ ایسا ادارہ ہوگا کہ اس علاقے کی تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ اور پھر اگلے ہی دن زیدان مصطفیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ گاؤں کے سب سے اچھے حصے پر ایک بہت بڑی عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ میں خود اپنی نگرانی میں وہ کام کرواتی رہی۔ میں نے زیدان سے کہا، میں اس کا نام یتیم خانہ نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ یتیم کا لفظ ان بچوں کے دلوں پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ ہم اس کا نام سہارا رکھیں گے۔ زیدان میری اس بات پر بھی بہت خوش ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں وہاں ایک شاندار عمارت کھڑی ہو گئی جہاں ان لاوارث بچوں اور بچیوں کے لیے زندگی کی وہ تمام سہولتیں موجود تھیں جو شاید انہیں اپنے گھروں میں بھی نہ ملتی۔
میں نے اس ادارے کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارتی اور بچوں کے ساتھ کھیلتی، انہیں پڑھاتی اور انہیں وہ ماں کی ممتا دینے کی کوشش کرتی جس سے میں خود محروم ہو گئی تھی۔ زیدان مصطفیٰ میری اس خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ وہ مجھے اکثر کہتے، اسماویہ، تم نے مجھے بھی ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے آج سینکڑوں بچوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ میری زندگی واقعی ایک ملکہ جیسی گزر رہی تھی۔ حویلی کے نوکر میری ایک آواز پر دوڑے چلے آتے تھے، بی بی جی آپ حکم کریں، آپ خود کیوں اٹھی؟ لیکن میں نے انہیں ہمیشہ کہا، مجھے بی بی جی نہیں بہن کہو، میں بھی تم جیسی ہی ایک انسان ہوں۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر حویلی کے ملازمین کی نظروں میں میری عزت اور بڑھ گئی تھی۔ زیدان مصطفیٰ کی محبت وقت کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ نے پھر ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہماری گود بھر دی۔ میرے اپنے بھی 3 بچے ہیں جو کہ زیدان مصطفیٰ کی اولاد ہیں۔ میری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کو بھی سہارا لے کر جاتی تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ ان بچوں کا درد کیا ہوتا ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو بھلا دیا تھا، لیکن میں اس گھر کو نہیں بھولی تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ ایک دن میں حویلی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوکرانی نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی 2 عورتیں آپ سے ملنے آئی ہیں، بہت بری حالت میں ہیں اور آپ کا نام لے رہی ہیں۔ میں نے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئیں تو میں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ اور سمرہ تھی، میری تائی کی دونوں بیٹیاں۔ ان کی حالت واقعی بھکاریوں سے بھی بدتر تھی۔ کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہروں پر مہینوں کی تھکن اور بھوک کے واضح نشان تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گئی۔ اسماویہ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری گناہ گار ہیں، عالیہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ سمرہ کی تو جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ کیا ہوا تم دونوں کی؟ یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ عالیہ نے روتے ہوئے بتایا، ہماری شادیاں نشیوں سے ہوئی ہیں۔ اماں نے لالچ میں آ کر ہمیں پیسوں کے بدلے بیچا تھا۔ وہ لوگ روز ہمیں مارتے ہیں، ہم سے بھیک منگواتے ہیں۔ ہماری زندگی بالکل بھکاریوں جیسی ہو گئی ہے۔ اماں بھی یہ بستر پر پڑی ہیں، ان کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے تم سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ داستان سن کر میرا دل کام جاتا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر شہر میں گئی تھی اور یہ دونوں مجھ پر ہنس رہی تھیں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے نفرت کا کوئی جذبہ نہیں تھا بلکہ ترس آیا۔ میں نے نوکرانی کو آواز دی، ان کے لیے کھانا اور کپڑے لاؤ۔ ان دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہوں۔ جب وہ کھانا کھانے لگی تو ان کی بھوک سے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بھوکی ہیں۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے زیدان مصطفیٰ سے بات کی۔ وہ یہ سب سن کر حیران ہوئے، لیکن میرے فیصلے پر انہوں نے کہا، اسماویہ تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ میں نے تائی کی بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کا انتظام کر دیا، ان کے شوہروں کا علاج شروع کروایا اور تائی جان کو بھی اچھے ہسپتال میں داخل کروایا۔ میں آج بھی ان کی مدد کرتی ہوں۔ اپنے ساتھ کیے گئے ظلم مجھے یاد ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لینا چاہا، بلکہ ہمیشہ ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں جب تائی جان سے ملنے ہسپتال گئی تو وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، میں اندھی ہو گئی تھی لالچ میں، آج اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تائی جان جو ہو گیا اسے بھول جائے، اللہ آپ کو صحت دے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میری زندگی آج ایک مثال ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ جب نوازتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہے تو وہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ تائی کی دونوں بیٹیوں کی زندگی اب بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ آج بھی میرے سامنے نظریں جھکا کر رکھتی ہیں۔ میں نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ بدلہ لینا انسان کا کام نہیں، یہ کام قدرت کا ہے، اور قدرت جب بدلہ لیتی ہے تو وہ نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ ظلم کے رستے کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، ایک دن ٹوٹ ہی جاتی ہے، اور سچائی کا سورج ہمیشہ طلوع ہوتا ہے۔
میں آج بھی وہ سہارا چلا رہی ہوں جہاں میرے جیسے بہت سے لوارث بچے بچیاں ہیں جنہیں میں اپنے بچے سمجھتی ہوں، اور انہیں یہ سبق دیتی ہوں کہ زندگی جتنی بھی مشکل ہو، صبر اور نیکی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اصل بادشاہی اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔